اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں، یا کرنوں چلا جاؤں۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی ہوئی۔ پھر جب وہاں سے گزرے موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ ملازم جو خادم بولا بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی وہاں بھول گیا اور مجھے شیطان نے ہی بلا دیا کہ میں اس کا مذکور کروں، تو اس نے سمندر میں اپنی راہ بنائی۔ موسیٰ نے کہا یوں ہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم کی گئی ہے۔ اس نے کہا ہاں آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں کرتا۔ کہا ان قریب اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے تم صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندے نے اسے چیر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیرا ہے کہ اس کے سواروں کو ڈبو دو؟ بے شک تم نے بری بات کی۔ کہا میں کہتا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ کہا مجھ سے بھول ہو گئی، اس پر گرفت نہ کرو، مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا، اس بندے نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے ایک صاف ستھری جان بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دی، بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو میرے ساتھ نہ رہنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان دہقانوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ اگر وہ گری جاتی تھی، اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ کہا میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا پھر بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا، اور جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے
تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں۔ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا، اور وہ لڑکا جو تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، اور تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ اس سرکشی اور کفر پر چڑھا دیتے، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب ان سے بہتر اور ستھرا انہیں عطا کرے گا۔ اور وہ دیوار جو شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، ان کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ آپ کے رب کی رحمت سے یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، یہ پھر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ سامعین اکرام، یہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات، اور کچھ ایسی علم لدنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں علم دیا گیا تھا، ان کی باتیں جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے ان پر صبر نہ ہو سکا، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کا اور خضر علیہ السلام کا ملاقات جو تھی، جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ چل رہے تھے، اس کا اختتام ہوا۔ اور یہ تھے حضرت خضر علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا کر رکھا تھا۔ آج کی ہماری ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ چائلڈ ایجوکیشن کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔